ہاتھ اٹھائیں نا اپنا ذرا, میں دیکھوں کون کون ہے. سو ہیپی ٹو سی یو, ماشاء اللہ, سو ہیپی. ابھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. میرے جب سے میں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر کا, میرے خیال میں میرا سب سے بڑا چیلنج, ویسے تو چیلنجز اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چیلنجز ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. ابھی آج میں پروونشل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ سے آ رہی ہوں, جو ہمارے بارڈرز کے ایریاز ہیں جو کے پی کے سے ملتے ہیں یا جو ٹرائی بارڈر ایریاز ہیں, ان سب پہ ایک بہت تھریٹ ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. تو وہ ایک 3.5-4 گھنٹے کی میٹنگ تھی, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ایک وہ واحد چیلنج ہے جس سے مجھے کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو 14-15 کروڑ عوام ہیں, میں 14-15 کروڑ اس لیے کہتی ہوں کہ 12 سے 13 کروڑ کے درمیان پنجاب کی اپنی آبادی ہے, اپنے پنجابی ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے دوسرے صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, ایون افغانستان سے ہمارے یہاں پر سیٹلرز ہیں جو ایک بہتر لائف کی تلاش میں, ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں, بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی, ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی, اس پہ میں 100% خوش نہیں. اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پاپولیشن اتنی بڑی ہے, ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں, ہسپتال کم ہو گئے ہیں. تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے. خواجہ عمران نذیر صاحب, میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے, بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی ہے. کیونکہ آپ کے سپیڈ میں, آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب, آپ کی ٹیم کو, نادیہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں, شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں, اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن. کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں, پاپولیشن بڑی ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں, وہ دوائیاں, ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں, اور بہت ڈھٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. کینسر کا فری علاج ہم نے, کینسر کے پیشنٹس ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا فری علاج ختم کر دیا تھا. تو نہ صرف اس کو شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا, ریوائیو کیا, بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈلیوری آپ کی, کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں, جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہے. اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں, میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے, میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی, دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے, یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے. تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے, ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے, فرض سمجھ کے نہیں کرتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں, ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں. اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ نرسز ہوں, چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں, یا وہ کوئی بھی ہو, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے. دوائیاں چوری ہوتی ہیں, یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی, کوئی 1.5-2-2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی, وہ چوری. میں سمجھ نہیں سکتی. چائنا میں گئی, میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا, ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی. تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ وہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے. افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی, اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو, اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی. بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں. تو یہ تو کئی دفعہ ناقابل فہم باتیں ہیں جس سے مجھے آنیسٹلی میں کبھی کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرابلمز ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اتنی کیرلیسنس ہے, اتنا ہارٹ لیسنس ہے. تو میں نے اب لاہور کے 2-3 ہاسپٹلز میں, بلکہ 3 ہاسپٹلز میں نے پائلٹ کیا ہے. میں نے اپنے آفیسرز لگائے ہیں ہر ہاسپٹل میں, میو ہاسپٹل میں, اور میں نے لگایا سروسز ہاسپٹل میں. میں نے وہاں ان کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز بنا کے بھیجا ہے, اور ہر ہاسپٹل میں نے ان کو کہا ہے کہ ریسیپشن پہ ہیلپ ڈیسکس قائم کریں, تاکہ ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے ہاسپٹل کے تو ایک پیشنٹ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ ان چیزوں کی کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے. جو وہاں پر جائیں لوگ تو ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے آرتھوپیڈکس میں جانا ہے تو وہاں پر وہ راستہ کس طرف ہے, گائنیکالوجی کے لیے جانا ہے تو کہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. تو وہ ہیلپ ڈیسک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز چیف منسٹر کمپلینٹ ڈیسک جو ہیں وہ بھی میں نے اسٹیبلش کر دی ہیں. وہاں پر ہاسپٹل میں وہ اس کی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا, اگر ان کو ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے, اگر ان کو فری دوائی نہیں ملی, اگر ان سے کسی مرحلے پہ کسی نے پیسے مانگے تو وہ فوراً رپورٹ کر سکے, اور اس کی جو سی ایم کی وہاں پہ ٹیم موجود ہے وہ اس کا ڈر بھی ہو اور ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, تاکہ ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے. پرابلمز بہت شدید ہیں, آہستہ آہستہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہاسپٹلز بھی کم ہیں, اس لیے میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے. ماشاءاللہ بڑی افیکٹولی چل رہے ہیں, اور جیسے آپ کو ہیلتھ منسٹر نے بتایا خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج ہو چکا ہے. اور فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں جا کے کسی ایک سینٹرل جگہ پہ پارک کرتے ہیں, اور پورا گاؤں جو ہے, جو بوڑھے خواتین ہیں, بوڑھے جو ایسے لوگ ہیں جو دور نہیں جا سکتے, وہیں پر ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اس منی ہاسپٹل ہے, وہ اس کے اندر لیب بھی ہے, اس کے اندر ایکس رے بھی ہے, اس کے اندر ای سی جی بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے, اس کے اندر آپ کے جو بلڈ پریشر